السلام علیکم ناظرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار زرار بن ازور کو حکم دیا کہ وہ باہر ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید حلہ بولیں۔ مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق یہ حلہ اتنا تیز اور سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہوں اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ سالار زرار میں جوش میں آ کر اپنی ذرہ اتار پھینکی۔ یہ ہلکی سی تھی لیکن جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ زرار نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ذرہ اتاری تھی۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ ان کا گھوڑا ابھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیض بھی اتار پھینکی۔ اس طرح ان کا اوپر کا دھڑ بالکل ننگا ہو گیا۔ ایسی خون ریز لڑائی میں ذرا ضروری تھی اور سر کی حفاظت تو زیادہ ضروری تھی، لیکن حضرت زرار بن ازور نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا۔ زرار دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ پڑتے تھے۔ وہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رافع بن عمیرہ نے رومیوں کے دوسرے پہلو پر حلہ بولا تھا۔ ان کا انداز ایسا غضبناک تھا کہ دشمن پر خوف طاری ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ زرار اور رافع نے دونوں پہلو سے وہی حلہ بولا ہے جیسا وہ چاہتے تھے اور دشمن کے پہلو قلب کی طرف سکڑنے لگے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے حلہ بول دیا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر پناہ تھی۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہ رہی۔ مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے۔ دروازے کھول دو، دیوار کے اوپر سے کوئی چلایا۔ قلعے کے اس طرف کے دروازے کھل گئے اور رومی سپاہی قلعے کے اندر جانے لگے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلے کرتے رہے۔ ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر چلا جاتا۔ جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی، ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی۔ ان کی آدھی نفری خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا کہ ان کے پہلو کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا ہے جیسا وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ رومی بڑے اچھے سپاہی تھے، وہ پسپا ہونے کی نہیں سوچ رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت اور بے خوف قیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اترے اور سپاہیوں کی طرح پیادہ لڑنے لگے۔ اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلیوں کی طرح کوندنے لگے۔ یہ ان کے ایمان کا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ تھا کہ مسلسل کوچ اور مارکوں کے تھکے ہوئے جسموں میں جان اور تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مبالغہ نہیں کہ وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن رومی زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے۔ وہ اب وار کرتے اور حلے روکتے اور پیچھے یا دائیں بائیں ہٹتے جاتے تھے۔ وہ محاصرے سے بچنے کے لیے پھیلتے بھی جا رہے تھے۔ آخر وہ بھی بھاگ بھاگ کر قلعے کے ایک اور کھلے دروازے میں غائب ہونے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے حکم دیا، ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ، لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بچھاڑیں آنے لگیں۔ مجاہدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور رومی جو بچ گئے تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ باہر رومیوں اور ان کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے فاتحانہ نعرے گرج رہے تھے۔ فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ دشمن کا نقصان تو بہت ہوا تھا لیکن وہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ فتح مکمل کرنے کے لیے قلعہ سر کرنا ضروری تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور قاصدوں سے کہا کہ تمام سالاروں کو بلا لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوسروں سے کچھ الگ تھلگ لگتا تھا۔ ایک اس لیے کہ اس کا قد لمبا تھا اور جسم دبلا پتلا تھا۔ عرب ایسے دبلے پتلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ سوار کچھ آگے کو جھکا ہوا بھی تھا۔ اس کی داڑھی گھنی نہیں تھی اور لمبی بھی نہیں تھی۔ وہ اس لیے بھی الگ تھلگ لگتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لڑتے دیکھا تھا اور اس کا انداز کچھ مختلف سا تھا۔ سب کی توجہ اس شخص کی طرف اس وجہ سے بھی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کا پرچم تھا۔ یہ وہ پرچم تھا جو خیبر کی لڑائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پہچان نہ سکے۔
دھوپ بہت تیز تھی۔ اس نے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر وہ شخص مسکرایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس آدمی کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسرت سے کہا اور اس کی طرف دوڑے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مرج راحت سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ وہ انہیں بصرہ کے باہر ملیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوارین کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، جہاں سے انہوں نے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4000 مجاہدین دے کر بصرہ پر حملہ کرایا تھا۔ ان کے پاس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد بعد میں پہنچا تھا۔ ابو عبیدہ پیغام پر اس وقت بصرہ پہنچے جب حضرت خالد رومیوں کے ساتھ بڑے سخت معرکے میں الجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور معرکے میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے دادا اپنے وقتوں کے مشہور جراح تھے، اسی نسبت سے انہوں نے اپنا نام ابو عبیدہ بن جراح رکھ لیا تھا۔ ان کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا، لیکن انہوں نے ابو عبیدہ کے نام سے شہرت حاصل کی۔ دبلا پتلا اور کچھ جھکا ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر جلال جیسی رونق رہتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے دانت جنگ احد میں ٹوٹے تھے۔ اس معرکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی زنجیروں کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں ایسی گہری اتری تھی کہ ہاتھ سے نکلتی نہیں تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دونوں اپنے دانتوں سے نکالی تھی اور اس کامیاب کوشش میں ان کے سامنے کے 2 یا 3 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے۔ اس حوالے سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ امین الامت کہنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ احترام ہی تھا کہ بصرہ کے میدان جنگ میں حضرت خالد نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر ان تک پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترنے لگے۔ نہیں ابن عبداللہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا، گھوڑے سے مت اتر، میں اس قابل نہیں ہوں کہ امین الامت میرے لیے گھوڑے سے اترے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار رہے اور جھک کر دونوں ہاتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احترام سے مصافحہ کیا۔ ابو سلیمان، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المؤمنین کا پیغام مجھے مل گیا تھا جس میں انہوں نے تمہیں ہم سب کا سالار اعلیٰ مقرر کیا ہے۔ میں اس پر بہت خوش ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ جنگ کے معاملوں میں جتنی عقل تجھ میں ہے وہ مجھ میں نہیں۔ خدا کی قسم ابن عبداللہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، ورنہ میں تم پر سپہ سالار کبھی نہ بنتا۔ ایسی بات نہ کر ابو سلیمان، حضرت ابو عبیدہ نے کہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، میں تیرے ماتحت ہوں، تیرے حکم پر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت تجھے غسانیوں اور رومیوں پر فتح عطا فرمائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی لاشیں جہاں پڑی تھیں وہیں پڑی رہیں۔ مجاہدین اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے، ان کی تعداد 130 تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر جائزہ لیا کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیوار کے اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ قلعے کے اندر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ جبلہ بن اہم اور رومی سپہ سالار خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کیا تم بالکل ہی ہمت ہار بیٹھے ہو؟ جبلہ غسانی نے رومی سالار سے پوچھا، تم نے کہاں کہاں ہمت نہیں ہاری؟ رومی سالار نے شکست کا غصہ جبلہ پر نکالا اور کہا کہ مسلمانوں کے راستے میں سب سے پہلے تم اور عیسائی آئے تھے اور مسلمانوں کو روک نہ سکے۔ کیا تو مجھے اور میری فوج کو مروانا چاہتا ہے؟ باہر نکل کے دیکھ، فوج کی کتنی نفری رہ گئی ہے ہمارے ساتھ۔ کچھ نفری میدان جنگ میں ماری گئی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے سپاہی اور کماندار اجنادین کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ قلعے میں تھوڑی سی نفری آئی ہے۔ دیوار پر جا کے باہر دیکھ اور لاشوں سے حساب کر کے ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے۔ باہر سے مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، رومی سالار باہر آ کر صلح کی بات کرے۔
رومیو قلعہ ہمارے حوالے کر دو، یا ہم نے خود قلعہ سر کیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین دروازہ توڑنے کے لیے آگے جاتے رہے، مگر اوپر کے تیروں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ انہوں نے ایک جگہ سے دیوار توڑنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری تھا، وہ تنگ آ کر جبلہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں سے صلح کر لو، وہ کہہ رہے تھے، ہمیں بچاؤ، قلعہ انہیں دے دو۔ جبلہ اور رومی سالار نے 3-4 دنوں تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرے کے بہانے اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دے دی۔ انہوں نے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کر دیا۔ آخر ایک روز قلعے پر سفید جھنڈا نظر آیا، قلعے کا دروازہ کھلا اور رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلح کی بھیک مانگی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر یہ شرط عائد کی کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ رومی سالار نے قلعہ حضرت خالد کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 633 عیسوی جمادی الاول کا وقت تھا۔ رومی اور غسانی قلعے سے نکلنے لگے۔ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رومی سپاہی اجنادین کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک جاسوس اجنادین بھیج دیا۔ اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رومی فوج اجنادین میں جمع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ وہاں 90,000 فوج تیار ہو جائے گی۔ ہماری اگلی منزل اجنادین ہوگی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ جولائی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سالاروں کو پیغام بھیج دیے تھے کہ سب اجنادین پہنچ جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا، یہ مسلمانوں کا اڈہ بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھیں، کہیں بھی شکست نہیں کھائی تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ قیصر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو شہنشاہ ہرقل رومی نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا، کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں؟ ہرقل نے یہ بھی لکھا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگتے گزرتا ہے۔ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ اگر میں کہوں کہ قیصر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ کیا تمہاری تلوار کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلیں تو ان کی حالت کچے دھاگے کی سی ہو جائے۔ انہیں اپنی تعداد میں جذب کر لو، انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا۔ ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رزق کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے واز سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حمص کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا، اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خمازن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرأت تھی۔ مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ 24 جولائی 634 عیسوی کے روز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے۔ وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزرے تھے۔ ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام کا حکم دیا۔ تقریباً 1 میل دور رومی فوج خیمہ زن تھی۔ اس کا سالار اعلیٰ وردان اور سالار کب کلار تھا۔ رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا، مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا
کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 9000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوف زدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے ایک ہی جیسے الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پالی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بدنظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا، جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے، نہ پیچھے ہٹنا نہ حملہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانڈروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیو، قیصر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ قیصر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ ہم پر ہمیشہ کے لیے غالب آ جائیں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایک کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے۔ ابن ولید سالار زرار بن ازور نے کہا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے معرکے میں اپنی نہ صرف ذرہ اتار پھینکی تھی بلکہ قمیض بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے، اور ایسے جوش سے لڑے تھے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن ازور، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں نے کہا لگایا، خدا حافظ میرے رفیقو۔ زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، اللہ رب العزت تجھے سلامت رکھے ابن ازور۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا پیچھے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں اور رومیوں کی خیمہ گاہوں کے درمیان 1 میل علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گشت کرتے رہتے تھے۔ یہ سنتری گھڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکے تھے۔ زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے۔ انہوں نے زرار کو دیکھ لیا۔ زرار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد مورخوں کے مطابق 30 تھی۔ زرار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سواروں نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائی۔ وہ غالباً محتاط تھے کہ مسلمان سنتری کہیں قریب موجود ہوں گے۔ پھر بھی رومی سواروں نے زرار کا تعاقب جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلتے آئی۔ رومی سوار انہیں گھیرے میں لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ زرار ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پاس برچھی تھی۔ ان کی اپنی خیمہ گاہ قریب آ گئی تھی۔ اچانک زرار نے گھوڑے کو تیزی سے پیچھے موڑا اور ایڑ لگئی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ انہوں نے اس رومی پر برچھی کا وار کیا۔ وار بڑا زوردار تھا۔ رومی سنبھل نہ سکا۔ فرار کا حملہ غیر متوقع تھا۔ یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ دوسرے رومی سوار ابھی سمجھ ہی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ زرار کی برچھی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ تیسرا سوار زرار کی طرف آیا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی، پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرار مانے ہوئے شاہ سوار تھے۔ وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ زرار بھاگ نکلنے کی بجائے انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھر رہے تھے۔ ان کی برچھی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ زرار نے برچھی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی تھی۔ ان کی تحریروں کے مطابق زرار نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا تھا۔ زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے اور قریب آ گئے تھے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بر وقت بھانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ زرار جب اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے
تو مجاہدین نے داد و تحسین کا شور و غوغا بپا کر کے ان کا استقبال کیا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے تو آپ کے چہرے پر خفگی تھی۔ کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درشت لہجے میں کہا، اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی، کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہے؟ ابن ولید زرار بن ازور نے کہا، خدا کی قسم تیرے حکم اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے، انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 دن اور گزر گئے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن آپ کے اپنے شب و روز جاگتے، سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور دشمن کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے تھے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار کب کلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخون خصوصاً واقدی نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے، میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا۔ کب کلار نے اپنے سالار اعلیٰ وردان سے کہا، ایسی بے معنی بات میں آج پہلی بار سن رہا ہوں۔ وردان نے کہا، کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔